جی عزیز مسیح یسوع کے زندہ جلالی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم، آپ کا پاسٹر دلشاد مسیح اختر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ سوال ہے کہ کیا ایلیا نبی آ چکا یا ایلیا نبی آنے والا ہے؟ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ اپنے ویوز کو یا جو مفسرین یا کتابیں اس بات کو بیان کرتی ہیں آپ اس کو بیان کریں۔ عزیزو، میں آپ کو اس سے پہلے ہسٹری بتاتا چلوں مقدس ایلیا کے لیے کہ اگر آپ دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اور 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک ہمیں سفر کا ذکر ملتا ہے جہاں پہ مقدس علیشا اپنے استاد محترم مقدس ایلیا کے ساتھ جو ہے ایلیا تشبی کے ساتھ ایک بڑے لمبے سفر پہ ہیں، اور مقدس ایلیا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ آج خداوند ان کو جو ہے وہ آسمان پہ صعود فرما لیں گے، اس کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مقدس ایلیا سے کئی دفعہ کہتے ہیں، علیشا سے کئی دفعہ کہتے ہیں رستے میں کہ آپ جو ہے وہ ٹھہر جائیں، مجھے آگے جانا ہے، لیکن مقدس علیشا جو ہیں ان کو بھی خداوند کے روح میں یہ بات محسوس ہو گئی کہ آج میرے جو استاد ہیں ان کو اٹھا لیا جانا ہے۔ اور نبیوں نے بھی بیچ میں ان کو فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تیرا استاد آج تجھ سے لے لیا جائے گا؟ اور جب آپ دوسرا سلاطین کو دوسرا باب اور کسی کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ مقدس ایلیا جو ہے وہ جو آگ کا بگولا ہے جو آسمان سے اترا اور جو آتشی رتھ ہیں ان کے وسیلہ سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ مقدس ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب بائبل مقدس ایک بات کی جب شہادت دیتی ہے یا ایک بات کو رقم کرتی ہیں تو عزیزو، بائبل مقدس کی ایک بڑی اچھی خوبصورتی ہے جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر بائبل مقدس کوئی بھی کام کرنا چاہے، یا یوں کہا جائے کہ بائبل مقدس اگر نئے عہد نامہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی تو بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے کہ پرانے عہد نامہ میں اس کا عکس دکھا دیتی، اور جو بات بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں مندرج ہوتی یا مندرج ہے اس کی ہمیں تکمیل جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں مل جاتی ہے۔ اور یہاں بھی جب ہم مقدس ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اور 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس بزرگ کے آنے سے پہلے میں مقدس ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی مقدس ایلیا دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے آئے یا نہیں آئے۔ اگر نہیں آئے تو اٹس مین کہ بائبل مقدس کی یہ جو پیشن گوئی مقدس ملاکی نبی نے اپنے صحیفہ میں رقم کی، اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ مقدس ملاکی جو ہیں وہ کسی طرح سے ان کی یا تو ابھی یہ جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہونی ہے یا وہ ان کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے جو ہے سوالات یا جو جوابات خداوند یسوع مسیح سے کیے گئے، یا ان کے شاگردوں نے یا دوسرے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح سے جو کچھ پوچھا، یا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے جو کچھ فرمایا، جب ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مقدسین جن میں شاگرد ہیں یا صاحب شاگرد ہیں یا کلیسیائی رکن جو تھے، یا اس کے علاوہ جو فقی فریسی شرح کے عالم تھے، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے بتیری جگہوں پہ یہ سوال کیا کہ جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے جو ہے وہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا اور اس کی راہوں کو ہموار کرے گا، جو بزرگ آئے گا یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اس کی راہوں کو ہموار کرے گا، تو کیا ایلیا آ چکا ہے یا آنے والا ہے؟ اور اگر ایلیا آ چکا ہے تو وہ پھر کون ہے؟ جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایلیا آ چکا، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ کو دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ اور جو
جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ارشاد یا یہ الفاظ ادا کیے وہ مقدس یوحنا استغباغی تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم چاہے ایمان رکھو یا نہ رکھو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو خداوند کی جانب جو ہے وہ راغب کرے گا، اور لوگوں کے دلوں کو خداوند کی جانب جو ہے وہ کرنے والا ہوگا، ان کے دلوں کو خداوند کی جانب پھیرنے والا ہوگا۔ اور جب ہم مقدس یوحنا استغباغی کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ دریائے یردن پہ وہ یہی منادی کرتے ہیں، توبہ کی منادی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خداوند کا دن جو ہے وہ نزدیک ہے، خداوند آنے والا ہے۔ مطلب وہ لوگوں کے دلوں کو خداوند کی جانب جو ہے وہ پھیرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 4ویں آیت میں یہ بات کہہ دی کہ اگر تم چاہو تو مان لو، اگر تم چاہتے ہو تو مان لو، وگرنہ میں تمہیں اس بات کی جو ہے وہ شہادت دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کر دیتا ہوں، میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں کہ ایلیاہ جو آنے والا تھا وہ یہی مقدس یوحنا استغباغی ہیں۔ اسی طرح مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا ایلیاہ البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیاہ تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرما دیا کہ ایلیاہ جو ہے وہ بالکل آنا تھا، ایلیاہ کا آنا لازمی تھا، میرے آگے آنا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایلیاہ تو آ چکا۔ یہ مقدس متی رسول کی انجیل 17واں باب اس کی 11ویں آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ایلیاہ آ چکا ہے اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ مقدس جو یہ فقی فریسی ہیں، شرح کے عالم ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے آنے سے پہلے مقدس یوحنا استغباغی نے جو ہے وہ ایسے سخت الفاظ کے ساتھ یا القابات کے ساتھ ان فقیوں، فریسیوں، شرح کے عالموں اور ان لوگوں کو جو اعلیٰ مقام جو ہے وہ چاہتے تھے، یا ہیکل میں اونچی جگہوں پہ بیٹھنا یا چوراہوں پہ اونچی جگہوں پہ بیٹھنا یا لوگوں سے عزت جو ہے وہ چاہتے تھے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کیے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ موجودہ وقت کے حاکم سے یہ بات کہہ دی کہ تجھے اپنی بھابھی کا جو ہے اس کا رکھنا روا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تجھے ہیرودیاس کا رکھنا روا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی جو حکومت تھی یا حکومتی جو عہدے داران تھے وہ بھی، بلکہ بادشاہ بھی اس کے خلاف تھے، اور انہوں نے اس کے سر کو، ہیرودیاس کی بیٹی نے، آپ پڑھیں گے خداوند کے کلام میں کہ جب اس نے ڈانس کیا اور اس نے بادشاہ سے اس کا سر تھال میں مانگ لیا، اور بادشاہ کو اپنے وعدہ کے مطابق یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور مقدس یوحنا استغباغی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا گیا، اور جو تھال ہے اس میں اس ماں اور بیٹی کو پیش کیا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے اس کو نہیں پہچانا کہ وہ ایلیاہ ہی تھا، اور انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کر دیا۔ اسی طرح یہ واقعہ آپ کو مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور 13ویں آیت میں بھی یہی واقعہ ملے گا، جو واقعہ ہمیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 17ویں باب اور 11ویں آیت میں ملتا ہے۔ عزیزو، یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور میں ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے لیے حجت خداوند کا کلام ہے، ہمارے لیے حجت خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح تصدیق کر رہے ہیں کہ ایلیاہ آ چکا، تو ایمان رکھیں کہ ایلیاہ جو آنے والا تھا، جو اولاد کے جو نگاہیں ہیں یا اولاد کے جو ذہن ہیں وہ باپ کی جانب یا والدین کی جانب راغب کرے، یا باپ کو جو اولاد ہے ان کو متعارف کروائے، تو ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہی یہ کہہ دیا کہ ایلیاہ آ چکا، تم مانو یا نہ مانو، ایلیاہ آ چکا، جس نے آنا تھا وہ آ چکا، جس کی پیشن گوئی مقدس ملاکی نے اپنے صحیفہ میں کی کہ وہ اپنے نبی کو تمہارے آگے، بزرگ کے آگے بھیجے گا، خداوند یسوع مسیح کے آگے بھیجے گا، ایسا ہو چکا۔ تو آپ بھی ایمان رکھیں خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ کے الفاظ پہ کہ ایلیاہ آ چکے ہیں، اور اس نے آ کے ان منحرف یا بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو اپنے اعمال پہ، اپنے اچھی کاموں پہ، اپنی نیکیوں پہ
या अपनी ओहदों पे फ़ख्र करते थे, उनके दिलों को खुदावंद की जानब राग़िब करने में हर तरह की कोशिश की, लेकिन तारीकी के बादशाह ने, इस जहां के खुदा ने उनके दिलों को बंद कर दिया। उन्होंने उस बुज़ुर्ग को, उस आला ज़र्फ़ ज़ात को, उस पाक नबी को हर तरह से सताया और उसका सर कलम कर दिया। तो बाइबल मुक़द्दस ये कहती है, बाकी आप सब खुदावंद के बरगज़ीदा हैं, आएँ इस बात को जानें कि मुक़द्दस एलिय्याह आ चुके हैं और वो खुदावंद के आगे आगे चले। और मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबाकी के लिए लिखा हुआ है कि वो एलिय्याह के रूह में चलेगा, और ऐसा ही हुआ। खुदावंद आप सबको इस भेद को जानने, पहचानने और इस पर अमल करने की जो है तौफीक बख्शे। जाते हुए आपसे फिर वही इल्तमास है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कमेंट्स कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नए आने वाले जितने भी हम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके वसीला से खुदा उनका ये कलाम दूसरों तक भी पहुंच सके और हम इस दुनिया में अंजील की मुनादी कर सकें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।